والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ صدق رسولنا الامین الکریم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس مقدس نشست میں ہم جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ آج کے دن سے اور کل کے دن سے بڑی مطابقت رکھتے ہوئے ہماری نسل کے شعور کے لیے ان ایام میں ایسے اذکار کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ 6 ستمبر کا دن یوم دفاع مملکت ہے اور 7 ستمبر کا دن یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ ان 2 دنوں کی اہم مماثلت ہے، مشابہت ہے اور ہماری نسل کے لیے ان دونوں ایام کی آگاہی نہایت ضروری ہے۔ آج بالخصوص پچھلے ادوار سے زیادہ آج کے اس دور میں اور بالخصوص آج کے اس ماحول میں شاید یہ دن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اپنی حساسیت کو اور زیادہ اہتمام سے ہماری نسلوں کے شعور میں دستک دے رہے ہیں۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، اللہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ڈائریکٹ آسمانی صحائف کا نازل ہونے کا سلسلہ فرماتا کہ ہر بندے کو وہ ڈائریکٹلی اس کے دماغ پر، اس کی فکر اور سوچ پر القاء اور اس کے تکیے کے نیچے تازہ صحیفہ عنایت فرماتا تو وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے جو پروردگار دانے سے پھلدار پودے اور درخت پیدا کر سکتا ہے، جو پروردگار کھارے پانی کے اندر قیمتی سیپیاں پیدا کر سکتا ہے، وہ پروردگار جو پتھر کے اندر کیڑے کے لیے رزق کا اہتمام کر سکتا ہے، وہ پروردگار جو ایک گندے قطرے سے اشرف المخلوقات کی تخلیق کا اہتمام فرما کے اس کو رنگ، شعور اور عقل و خیرت کی نعمت سے مالا مال کر سکتا ہے، اس پروردگار کے لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ناممکنات میں ہو، وہ تو ہر ناممکن کا ممکن کرنے والا ہے۔
لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے پروردگار نے صحیفے تو دیے لیکن ڈائریکٹ نہیں دیے۔ ان صحیفوں کے لیے ایسی روحوں کا اور ایسے لوگوں کا چناؤ کیا کہ جن کی دہلیز سے اور جن کے قدموں کی دھول سے دیانت، شرافت، امانت جیسی عظیم نعمتیں بکھرتی ہوئی نظر آئیں، تاکہ انسان کو اپنی انسانیت کے اس عروج پر فخر و ناز ہو سکے، انسان کو اپنی شرم، حیا، غیرت، حمیت اور دیانت و صداقت پر فخر ہو سکے۔ یعنی پروردگار نے کتابوں کے لیے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اس کے ہاں چنیدہ تھے، جو اس کے ہاں اعلیٰ، عرفہ، اشرف تھے، اکرم تھے۔ اس لیے اس سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب کتاب آتی ہے تو کتاب کے ساتھ صاحب کتاب بھی ہوتا ہے۔ کتاب کی اہمیت اس صاحب کتاب سے ہی پہچانی جاتی ہے جس نے اس سے آگاہ و آشنا کرنا ہے۔ اگر عصر حاضر کا کوئی دانشور کتاب کو تو مانے لیکن کتاب والے کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل و سلیم کے اس مقام پر معجزن سمجھتا ہے کہ جہاں ہر چیز اس کے نیچے ہیچ ہے، اس کے قریب۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں یہ نعرہ ہے کہ ہم کتابی تو ہیں لیکن ہم کسی بابے کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے، نقائص و عیوب سے، غلطی سے مبرہ صرف اور صرف کتاب الہی ہے۔ باقی کوئی بھی کتاب ہو تو اس پر ڈسکس ہوتی ہے، ایون کہ احادیث کی کتب پر بھی راویوں کی بات ہوتی ہے، حدیث کے درجات پر بحث ہوتی ہے۔ اسماء الرجال والے جو محققین ہیں اور اس فن کے ماہر ہیں وہ راویوں پر بحث کر کے احادیث کے درجے کا تصور پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ کو روایات سامنے ملیں گی تو بہت سی روایات ایسی بھی ہوں گی جو ملتی جلتی ہوں گی۔ کسی ایک روایت پر چند کو سینکڑوں احادیث کو سامنے رکھ کے کسی ایک حدیث شریف پر کسی فکر کو واضح کرنا یہ ہر فرد کا کام نہیں ہے جو فصاحت، بلاغت میں، سلاست میں بڑا نام رکھتا ہو۔ پھر اس کے لیے زیرک ایسے فرد کی ضرورت ہے کہ جس پر قرآن کی نظر ہو، قرآن پر جس کی نظر ہو، احادیث کے ذخیرہ پر جس کی نظر ہو، اس کے درجات پر اس کی نظر ہو، پھر اس اصول اور ضابطے کو سامنے رکھ کے پھر وہ بات اس سے نکالتا ہے جس کو اجتہاد کہتے ہیں اور جس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ اجتہاد والے جو ہوتے ہیں یہ ہر فرد نہیں ہوتا کہ آپ بھی اور میں بھی اور سارے اس پہ نظر رکھنے والے بن جائیں، تو یہ ایک الگ موضوع اور بحث ہو جائے گی جس میں آپ کو الجھانا مناسب نہیں ہے۔ صرف اشارہ عرض کرنا ضروری تھا کہ جب آپ یوٹیوب پر کسی کی تحقیق کو، سوشل میڈیا پر کسی کی تحقیق کو سماعت فرمائیں اور وہ کسی ایک حدیث پر کوئی سوال کھڑا کرنے کی کوشش کرے تو گھبرایا نہ کریں، اس کے جوابات نئے نہیں، پرانے بزرگوں نے دیے ہیں۔ ہاں البتہ اب میڈیا کا دور ہے، اس کا انداز یہ آسان ہو گیا کہ اسلام پر، احادیث پر اور فقہ پر یہودیوں کے، عیسائیوں کے، بدمذہبوں کے، ملحدوں کے اور منکرین حدیث کے اعتراضات اب اگر کوئی یکجا کر کے کوئی ڈیڑھ دو مرلے کے کمرے میں کوئی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ان کی انجینئرنگ کرے یا ان کو پیش کر کے کنفیوز کرے تو یہ اس کے دماغ کا کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ ذخیرہ آلریڈی موجود ہے کہ ان پر بحث موجود ہے۔ ہاں اس کا یہ ہے کہ البتہ جو کام
اس سے پہلے ہوا، دیوبند نے بریلی پر اعتراضات کیے، بریلی والوں نے دیوبند والے پہ اعتراضات کیے، اہل حدیثوں نے دوسرے پر اعتراض کیا، وہ سارے اکٹھے کر لیے گئے اور وہ اپنے انداز پہ داغنے لگے، تو سب کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی، حالانکہ کوئی کمال ان کا نہیں ہے۔ اس کی پوزیشن یہ ہے یوٹیوبر کی، جس طرح آپ کے میرے سامنے چینل پر کوئی خبریں پڑھنے والا نیوز اینکر ہوتا ہے اور ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سارا کچھ زبانی یاد ہے۔ نیوز اینکر کے سامنے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، خبریں ساری پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خبر دیکھ کہاں سے رہا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ٹی وی والوں کو پتا ہے، یہ چینل والوں کو پتا ہے۔ اس کے سامنے پیچھے سے بڑی سکرین پہ وہ سب کچھ چل رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی نظر ہم پر ہے، لیکن اس کی نظر اس پر ہے۔ وہ تحریر، یہ تحریریں نہیں ہیں، یہ تحریریں دیوبندیوں نے ہم پہ کی، ہم نے ان پہ کی، وہابیوں نے ہم پہ کی، ہم نے ان پہ کی، شیعہ نے ہم پہ کی، ہم نے ان پہ کی۔ اس نے اکٹھا کر کے اس سکرین پہ لایا ہے، اور نئی نسل جو دین سے دور تھی، مسجد سے دور تھی، وہ حیران ہو کے کہنے لگی ہمیں بڑا علم ہے۔ وہ کمال اس کے دماغ کا نہیں ہے، کمال اس یوٹیوبر محقق کے سامنے پڑی ہوئی سکرین کا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کمال ہے اس کا۔ اپنی اوقات یہ ہوتی ہے، آپ کبھی بھی نیوز اینکر کو کسی نجی محفل میں آپ اس سے کوئی تجزیہ ڈسکس کریں تو وہ آپ کو بیچارہ آئیں بائیں سائیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے محقق جو ہوتے ہیں وہ نجی محفل میں نہ کسی سے ملتے ہیں نہ کوئی ان سے ملتا ہے۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ملے تو ملونر ملے، انڈسٹریلسٹ ملے، کوئی دنیا دار ملے، کوئی جاہل ملے، کوئی اس طرح کے لوگ ملے تاکہ جن کو ہمارے علم کی جن پر دھاک بیٹھی ہو۔ اور جتنے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے وہ موسٹلی وہ ہیں جن کی پوری کائنات صرف میک اپ کی دنیا تک ہے، کہ وہ اپنے چینل پر اداکاروں کا میک اپ دیکھتے ہیں کہ کس پر کتنی وہ بیچارے اس پہ لگا ہے، پاؤڈر لگا ہے، یا اس پہ کتنی کچھ کریم لگی، ان کو یہی علم ہوتا ہے، باقی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسی سے بات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے ہدایت کا سامان رکھا مقدس ترین شخصیات کی صورت میں، جن کو اس نے چنا اور وہ نبی بنے، اور یہ نبوت کی سلیکشن چناؤ خالصتاً پروردگار اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے ان کو چنتا ہے، لوگوں کے چننے سے بنانے سے نبی، ہولی ہولی بولو۔ اور نبی یہ واحد، یہ کرم و فضل خداوندی ہے کہ جو کائنات میں آ کے نہیں ملتا بلکہ وہ بن کے آتا ہے۔ تھوڑا ایسے بھی ایسا بول سکتے ہیں آپ، نبی آ کے نہیں بنتا، پاپولیرٹی نہیں بناتی، مقبولیت نہیں بناتی، قد و قامت علم اس سے نہیں بنتا۔ نبی اللہ کی بارگاہ سے خالصتاً اس کے ہدایت کا نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ جس کو اس نے ملنا ہوتا ہے اس کے ذریعے، اس کی خیر سے، برکت سے، صحبت سے، اس کے تعلیم سے لوگوں کو ہدایت اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کائنات کا منفرد اعزاز ہے جو اللہ کے مخصوص لوگوں کے پاس ہے۔ پھر ان کے لیے کوئی چیزیں ایسی ہے جو پروردگار کے ہاں ان کو اللہ نے نوازا ہے، بے شمار عظمتیں ہیں کہ ان کے خاندان جیسا بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا کسی کا نہیں ہوتا، حسن و جمال میں بھی ایسا کوئی نہیں ہوتا، علم میں بھی ویسا کوئی نہیں ہوتا، اور زہد و تقوی میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ وجہ کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے اس جو عطا کردہ اس کے یہ خیر ہے، نمائندگی ہے، یہ اس کے پر حرف آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی نبی کے جیسا حسین ہو، نبی سے معاذ اللہ زیادہ پڑھا ہو یا نبی کی طرح ہو، تو پھر کیونکہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے میرا خاندان اچھا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، میں سونا ہوں، میں فلاں ہوں، یہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اور اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ اگر اپنے تئیں کوئی ڈائریکٹلی ہدایت کا دعویٰ کرے تو وہ گمراہ ہے، یعنی ہدایت دینے والا اللہ ہے لیکن وہ دیتا اپنے پیغمبروں کی اس قربت و صحبت و تعلیم کی وجہ سے۔ جتنوں کو بھی صحبت برکت میسر آئی اللہ نے ان کو تعلیم عنایت فرما دی۔ اب یہ ہوتا ہے
جو ان کے لیے کوڑ رکھنے والا ہو، دل میں میل رکھنے والا ہو، ان کا بھی اللہ ان کو بتا دیتا ہے۔ یاد رہے نا وجہ، کیونکہ وہ نمائندے کس کے ہیں؟ بولیے، اللہ کے ہیں۔ اللہ اپنے نمائندوں کو بتا دیتا ہے۔ اس کے سمجھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا ہے یہ منافق ہے، یہ اندر سے پلید ہے۔ اور دوسرا اس کا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، اگر دماغ پر بوجھ نہ پڑے، کہ اللہ اپنے نبیوں کے سے وہ پردے ہٹا دیتا ہے، نبی ان کے اندر کی میل کو جان لیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو آپ کو جاننے میں آسانی ہو وہی موقف رکھ لو۔ سبحان اللہ جلسے کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں نے دو موقف اس لیے رکھے کہ جب بات آتی ہے نا کہ نبی جان لیتے ہیں تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، شاید ایمان والا کھاتا گل تو نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کے بڑوں نے کچھ ایسی دیواریں قائم کی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نبی کو پتہ نہیں ہے۔ کچھ ایسی نامراد قوم بھی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ تو دیوار ہم نے جو سنی ہے وہ یجوج مجوج کی سنی ہے، تو یہ پتہ نہیں یجوج مجوج کی کون سی نسل ہے جس کی دیوار کے پار نبی نہیں دے سکتا۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں جو زمین پہ ہوں تو آسمان کی خبریں عنایت فرماتے ہیں۔ تو گویا نبی بڑی عظمت اور عفت کا مالک ہوتا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے ہدایت رکھی ہے۔ اچھا، کائنات میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے شر اور ایک ہے خیر۔ شر اور خیر دونوں ہیں۔ اب شر کی نمائندگی کرنے والا ہے ہمیشہ شیطان، اور خیر کی نمائندگی کرنے والا ہے ہمیشہ اللہ کا نبی، اور اب قیامت تک کریں گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نور رکھنے والے صوفیاء عرفاء علماء۔ جو ہے نا، اب یہ ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے شیطان کی، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، رگ رگ میں گھس جاتا ہے، وہ بندے کو ایسا کنٹرول کرتا ہے کہ بندے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بلکہ مولوی بھی ہوں تو حکومت کی چس ایسی علت پڑتی ہے کہ وہ اپنے دور حکومت میں ظلم اور تشدد اور وحشت اور بربریت کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ وہ پیر بھی ہوں تو کسی بھی حکمران کا آسرا سہارا مل جائے، کوئی وزارت مشاورت مل جائے تو وہ باقاعدہ طور پر شیطان کے پراپر چیلے بن کر اس کا دفاع کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے شیطنت۔ اور جس طرح وہ شیطان کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح کیونکہ یہ نمائندہ ہے قدرت کا، تو مجھے ان کی عقل پہ بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو کہتے ہیں شیطان کی پاور تو ہم مانتے ہیں لیکن نبی کی پاور نہیں مانتے۔ ان کو بندہ بتائے کہ بدبختو، نبی کی پاور عطا کرنے والا پروردگار ہے، اور اللہ نے اس کو اس گھٹیا طاقت کے خلاف ہی تو بھیجا ہے تاکہ آپ شیطان کے چنگل سے میرے بندوں کو نکال کر ان کو شہرائے ہدایت۔ ماننا پڑے گا شیطانی پالیسیوں کو، شیطانی فکر کو، شیطانی سازشوں کو وہ جانتے گئے، سمجھتے گئے، اور پھر اس کے مقابلے میں پروردگار کا نور بخشنا لوگوں کو۔ تو اس لیے پھر یہ سلسلہ تا قیام قیامت جو جاری ہے ہدایت کا، یہ سلسلہ نور چلا، اس پہ بھی امت کا اتفاق ہے۔ 1.25 لاکھ یکم و بیشم انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور سب سے عرفہ، اعلیٰ، اکرم، اشرف ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے سب کے امام ہیں۔ آخر میں حضور آئے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات ہمارے نبی، اس دھرتی کے وجود کا سبب ہمارے نبی، کائنات کی تخلیق کا راز ہمارے نبی۔ تو مان یہ سوال آتا ہے، جب کائنات کی تخلیق ہمارے نبی کی وجہ سے ہے، وجود کائنات کا ذریعہ ہمارے نبی گئے، حسن کائنات ہمارے نبی گئے، تو پھر ان سے پہلے 1.25 لاکھ کو یکم و بیش کو کیوں بھیجا؟ ڈائریکٹ ہی حضور کو بھیج دیا جاتا۔ ظاہر 1.25 لاکھ انبیاء کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ پہلی بات تو یہ ہے، قدرت کے معاملات میں کیوں، کیسے، یہ کوئی
جوید غامدی جیسا خبیث ہی ٹانگیں اڑا سکتا ہے، باقی یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی اپنی مرضی ہے. تھوڑا ہولی بولیے. یہ کوئی چول بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا. یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب قرآن کے معاملات میں جب کیوں کا جواب دینا شروع کروں گا تو میں 10 کا جواب تو صحیح دے سکوں گا، 20 کا دے سکوں گا. اگر قرآن کی 100 اور 1000 کیوں مجھے سمجھ ہی نہ آئی تو میں کو غلط ہی دبنا ہے نا. بولو بھائی، ابے کی بات کو تو میں کیوں کا جواب دے سکتا ہوں کیونکہ میں ابے کی جھولی میں پلا ہوں. میرے باپ کی بات ہے تو میں بتا سکتا ہوں، استاذ کی بات ہے تو بتا سکتا ہوں، پیر کی میں نے پوچھا ہے. اور بھائی قرآن کی بات کے کیوں کا جواب 10 20 100 آپ ٹھیک دے دیں گے. ہر کیوں کا جواب دینے کی آپ کوشش کریں گے، مارے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی کے ایک ایک حرف کے، ایک ایک کلمے کے کئی کئی معنی اور مفہوم نکلتے ہیں. آپ جب کیوں کے معاملے میں جائیں گے تو قرآن تو ایک سمندر ہے. بولیے نا. اچھا پھر اوپر سے آپ کی میری زبان ہے ہی سب سے غریب زبان اردو ہے. ہماری دنیا کی سب سے ماڑی زبان ہے لشکری، یعنی ہماری اپنی زبان نہیں ہے. اس زبان میں فارسی ہے، اس زبان میں ہندی ہے، اس زبان میں سرائکی ہے، اس زبان میں پنجابی ہے، اس میں بلوچی ہے. وہ ساری زبانوں کا یہ مجموعہ ہے. تو جو بیچاری زبان خود ہے ہی مجموعہ، تو اس میں آپ کتنی چیزوں کو بیان کریں گے؟ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ کو بیان کریں گے تو مارے جائیں گے. قرآن کے اس مفہوم کو یوں بیان کریں گے اس کے عین مطابق تو آپ پکڑے جائیں گے. اس پہ پھر آپ کوشش کریں گے کہ میں علم بھی سامنے رکھوں اور ادب بھی سامنے رکھوں، مارا نہ جاؤں کہیں. اس پہ پھر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہ الفاظ اس معاشرے میں کس حوالے سے استعمال ہوتے ہیں اور کیا یہ میں الفاظ رب کی اس منشا اور مرضی کے مطابق پیش کروں، کیونکہ میری تو زبان ہے ہی پڑی پڑی ہوئی. اس کے لیے پھر آپ کو محتاط عالم کی ضرورت ہے بر صغیر میں جس کا نام ہے احمد رضا. توجہ ہے نا. تو عرض یہ ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. وہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا، دیکھو نا، ہمیں وہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو. وہ میں نے کچھ یوٹیوبر سے سنا، کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھو. ہم نے کہا پڑھو. ہم نے کب روکا ہے؟ لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے، اپنے احباب کی محبت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا بھائی انجینئر ہو، آپ ہو MBBS ڈاکٹر، تو انجینئر صاحب کی آپ کے گھر میں، آپ ہی کے کمرے میں انجینئر صاحب کی پڑھی ہوئی کتابیں آپ پڑھ کے ہٹی تے کھول سکتے ہو؟ ہولی ہولی بولو بھائی. ڈاکٹری کا شعبہ آپ کو نہیں ملے نوکری، انجینئر صاحب کی کتاب آپ اس سے زیادہ ذہین ہیں، آپ نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، تو آپ کسی محکمے میں ڈاکٹر آپ کو نہیں بھرتی کیا گیا تو انجینئر تو بھرتی ہو سکتے ہیں نا. ہولی بولو. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ بٹھا ہی بٹھانا ہے. حالانکہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. بھائی ڈاکٹر MBBS میڈیکل والا، اس نے انجینئرنگ کی کتابیں، وہی تھوڑی بہت اصطلاحات ہیں، وہ ٹرمز ہیں جو مختلف ہیں. ٹرمز ہیں میڈیکل میں، اصطلاحات اور ہوں گی. آپ کی سول انجینئرنگ میں، کیمیکل انجینئرنگ میں، آپ کی باقی شعبے میں اس کی اصطلاحات الگ ہوں گی. کتاب حالانکہ وہ بھی انگریزی میں، وہ بھی ہولی ہولی بولو، دونوں انگریزی میں آپ نے پڑھ لی. تو حالانکہ آپ نے پوری کتاب پڑھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے امتحان دے کے چھوڑ دیے، آپ اس کو 10 سال تک پڑھ رہے ہیں انجینئر صاحب کی کتابیں، لیکن آپ انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کو کوئی استاذ نہیں ملا جس نے آپ کے اس موقف کو اور آپ کی اس فکر کو کلیئر نہیں کیا، کنسپٹ کو. وہ ان اصطلاحات میں آپ گھومیں گے، پریشان رہیں گے. اسی طرح فقہی اصطلاحات ہیں، تفسیری اصطلاحات ہیں، تو ہم کہتے ہیں پڑھو. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا تو ملے نا جو آپ ان کی اصطلاحات کے بارے میں غور و خوض کریں، ورنہ کنفیوز رہیں گے. آپ بھی کنفیوز ہوں گے، دوسرا بھی کنفیوز ہوگا.
میں چیرنا ہے کہ پھاڑنا ہے, میں کٹنا ہے کہ انہوں جناب والا ٹوپے انہوں ٹانکے لانے, کنفیوز نہیں ہوگا. جس نے میڈیکل کی صرف کتابیں پڑھی ہے وہ کنفیوز ہوگا, جو اس سسٹم سے پریکٹیکلی گزرا وہ کنفیوز نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں جس کا جو شعبہ ہے اس میں وہ کمال مہارت تامہ رکھتا کرے, لیکن اسلام کو اتنا لاوارث نہ سمجھے مذہبی لٹریچر کو کہ جب اس کا جی چاہے اس میں وہ کرے, جس کا خود اپنا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے وہ دوسروں کا خراب کرے گا. تو اب کائنات عالم میں انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ گر ہوئے 1.25 لاکھ یکم و بیش پہلے, تو حضور کو بعد میں بھیجا گیا. ہم اپنی ناقص عقل کے اور کم علم کا تصور کرتے ہوئے, کم علمی کا احساس کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب کائنات میں کوئی بھی بزم سجائی جاتی ہے, جس کے لیے سجائی جائے اگر وہی سب سے پہلے آ جائے تو پھر پہلے آنے والے سے لے کر آخر تک آنے والے سے وہ یہی کہے گا تو سب میرے واسطے آئے ہو. توجہ ہے نا بھئی. آپ یہ دیکھ لیں, آپ کے شیخ تشریف لائے ہمارے اس مرکز میں, آپ کے استاد صاحب تشریف لائے ہیں, ہماری بزم کے صدر ہوں, ان کا یہاں خصوصی خطاب ہو اور وہ پہلے سے آ کر رہ جائے, اوپر سے مسجد والا خادم آئے, حضور آپ تشریف لائے ہو, آپ کا تعارف تینوں نہیں پتا, میرے واسطے تو آئے. سپیکر والا آئے, جناب آپ اور تو سپیکر میرے لے کے رہ گیا ہے, دوسرے کو تیسرے کو آنے والے ہر ایک کو بتائے کہ دسو او دی شیا نشان ہے, ہولی ہولی بولو, اس کی شیا نشان ہے, تو پھر اس کا کون بتائے گا؟ اس کے لیے پھر بندے چاہیے, کون بتائے گا؟ سٹیٹس ہوگا اس کا جو بتانے والا ہوگا, پھر اس کا درجہ ہوگا. اب ظاہر ہے ہمارے ہاں اس کو سیاسی طور پر سمجھ لیجئے یا تھوڑا سا ہمارے ہاں سٹیٹس وائز جو آج کل جس بیماری میں ملجھے ہوئے ہیں, مثال سمجھانے کے لیے, ویسے تو یہ اللہ رسول پاک ہے ان چیزوں سے. اگر یہاں وزیر اعلیٰ آئے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اگر وزیر اعلیٰ آئے تو نقابت تو چپڑاسی کرے گا نا, بول لو تو صحیح, اس کا تعارف چپڑاسی کرائے گا. اچھا بیلدار کرائے گا, اس کا تعارف کون کرائے گا؟ وزیر اعلیٰ کو یہاں سب سے پہلے تو اگر گورنمنٹ ہے تو پھر اس کا جو یہاں کا وزیر ہوگا وہ, نہیں تو کم از کم جو اس ڈویژن کا کمشنر ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا, وہ تعارف کرائے گا. آپ تشریف لائیں, وہ جو اس کا کیونکہ نمائندہ ہے, اس نے بتانا ہے ان کا پروٹوکول, ان کا سسٹم, ان کا نظام کیا ہے. وزیر اعلیٰ کا وزیر بتائے گا یا کوئی کمشنر بتائے گا, ڈی سی بتائے گا, مطلب اس کا لیول ہوتا ہے جو اس کا اعلان کرتا ہے, پتہ ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کا. جیسے مجھ جیسا کم علم کم فام بندہ آپ کی خدمت میں آئے اور حضرت نے میرا اعلان کیا, محسن صاحب سے یہ دیگر سے انہوں نے کروا دینا تھا, وہ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میں کروں گا کیونکہ آپ ہمارے مرکز میں آئے تو میں آپ کی بات کروں گا. تو اسی طرح پھر اس پہ پتہ چلتا ہے کہ تعارف قرآن والا کیڈا بڑا ہے, پھر وہ ان کے بارے میں بتاتا ہے, یار یہ مصروف ہیں, یار یہ بڑے گئے, ان کا معاملات ایسے گئے, انہوں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کیا, یہ لکھا, یہ پڑھا, یہ کہا. تو آپ حیران ہوں گے, یہ کائنات کا نظام ہے. تو آپ دیکھیں کہ 1.25 لاکھ نبی جس کی آمد کا اعلان کریں اسے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. اچھا اگر وہ چپ کر کے کوئی آ جائے, آ کے پوری تقریر کرے, تقریر کر کے پھر آرام سے چلا جائے, تو سارے بندے ایک دوسرے نے پوچھیں گے پہلے تے دسو تقریر تے بڑی چنگی سی, بندہ کون سی؟ یہ بھی شایا نشان نہیں ہے, ہولی ہولی بولو, شایا نشان یہ بھی نہیں ہے. تو آپ بتائیں, یا پھر اس کے آنے کے تشریف لانے کے بعد جو ماحول بنے اس ماحول کا کوئی تذکرہ نہ کرے, یہ بھی چول پانے. بھئی جو بندہ آ کے اثر چھوڑ جائے,
خبردار یہ نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، یہاں چرس نہیں بکے گی، افیم نہیں بکے گی، یہاں شراب نہیں چلے گی، یہاں رشتوں کا تقدس پامال نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. پھر اس کو ڈسکس کیا جائے، واہ بھائی واہ، برکتالے آئے ہیں، کمال کی تئی. ہم یہ کہتے ہیں کم وہی پہ کرنے ہیں جیڑا 1400 سال تو قبل انبیاء نے حضور دے بارے چ دسیا، او آ رہے نے، اسا میلاد کر کے دسنے ہاں، او تشریف لے آئے نے تے کائنات وچ بہناں نو ویراں دا پیار مل گیا ہے، ماواں دے قدماں تلے جنت آ گئی ہے، یتیماں نو سہارا مل. فرق یہ گئے، نبیوں نے پہلے اعلان کیا اور اپنی اپنی قوم کو بتاتے گئے کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اپنے لوگوں کو بتایا، حضور کی آمد کی طلائیں دی، کملی والے کی جلوہ گری کا بتایا. بلکہ عالم یہ تھا کہ لوگوں نے اتنا بتایا جتنا اتنا جانتی تھی قومیں، جیسے مائیں بچوں کو، بچے والدین کو. مطلب یہ گئے کہ سارے نبی حضور کا حسن بتاتے رہے، علم بتاتے رہے، زہد و تقوی بتاتے رہے، عظمت و کمال بتاتے رہے. اور پہلی باتیں پہلی قومیں جانتی رہی. کتنا مزہ ہوگا کہ قوم موسیٰ کی ہے تذکرہ تاجدار ختم نبوت کا گئے، قوم یونس و یوسف کی تذکرہ تاجدار ختم نبوت کا، قوم صالح و ہود کی تذکرہ تاجدار ختم نبوت کا، قوم جناب شیش و ادریس کی ہے تذکرہ تاجدار ختم نبوت کا. بس یہ خوش نصیبی آپ کی میری ہے کہ جس نبی کا اعلان 1.25 لاکھ نبی کرتے رہے، اولو العزم رسول کرتے رہے، اللہ نے وہ پاک نبی بن مانگے ہمیں عطا فرما دیا. ہم یہی کہہ رہے گئے یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے قرآن نے اس نعمت عظمہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا، لَقَدْ اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. شرق و غرب میں تذکرہ جاری رہا، شمال و جنوب میں ہر برادری، قبیلہ، زبان، قوم، نبیوں کی امتوں میں حضور کا تذکرہ ہوتا رہا. اللہ نے کائنات میں نبیوں کی امامت کا صحرا دے کے، رسولوں کی عظمتوں کا تاج نبی کے سر پہ سجا کے اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرما دیا. ہم یہی کہہ رہے گئے، او حبیب خدا سرورِ انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا. او حبیب خدا سرورِ انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روندے ہوئے پھلاں تے نکھار آ گیا. سکے ہوئے چمن تے بہار آ گئی، روندے ہوئے پھلاں تے نکھار آ گیا. کائنات عالم میں وہ جلوہ گر ہو گیا جس کے لیے یہ کائنات بچھائی گئی. یہ بچھونا یہ آسمان کا سائبان جس کے لیے تھا. اگر میری بات آسان نہ لگے تو پھر میں حضرت اقبال کی زبانی آپ کی خدمت میں یہ بات ہدیہ کروں. حضرت اقبال فرماتے گئے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں
کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی 1.25 لاکھ نبیوں نے جن کی آمد کی اطلاع دی، اب یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، پھر واپس لوٹیے، نبی جیسا حسین کوئی نہیں ہوتا، نبی جیسا زہد و تقوی میں کوئی نہیں ہوتا، اور نبی جیسا خاندانی بیک گراؤنڈ میں کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی نبی کا خاندان بھی بے مثال، نبی کا حسن بھی بے مثال، نبی کا علم بھی بے مثال، نبی کا تقوی بھی بے مثال ہوتا ہے، تو سب نبیوں کا یہی عالم ہے۔ لیکن آپ کے میرے نبی وہ ہیں جو صرف نبی نہیں بلکہ سب نبیوں کے امام و مقتدا ہیں۔ پھر اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ سبق عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ میرے عزیز بیٹوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی سطح پر اسلام کی نمائندگی اور والدین کی شرافت، امانت، دیانت کی، گھر کی، فیملی کی، ماں باپ کی تربیت کی نمائندگی کرنے والوں، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی امت میں کسی ایک نے بھی اس دور کے نبی کی برابری کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ بات آپ کے لیے ضروری ہے، ان بچوں کے لیے جو یوٹیوبر اور فیس بک کی اور ٹک ٹاکر سے متاثر ہوتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی امت میں سے کسی کے امتی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں نبی جیسا۔ بدقسمتی سمجھیے یا لعنت مقدر سمجھیے یا ان کا کمینہ پن سمجھیے کہ امت محمدی میں کچھ نامراد بدبخت خبیث الاخبث لوگوں نے یہ دعویٰ کیا نبی ہماری طرح۔ اگر اس سینسٹیو، حساس، مقدس ایشو پر اگر زبان کنٹرول رہتی، بک بکیا نہ ہوتا، تو کوئی بھی زبان اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کروڑ بار سوچتی کہ مجھے بدی سے نکال کر ٹکڑوں میں کیسے بدلا جائے گا۔ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انگریز کی تشریف آوری ہوئی بر صغیر پاک و ہند میں، انگریز نے اپنے مطلب کے مفہوم اور معنی تراشنے کے لیے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جن کے پیچھے ایک بڑی لاجک تھی، اسلام کو کمزور کیسے کرنا ہے۔ سونے والے تو خراٹے لیتے رہے، جاگنے والے چیختے چلاتے رہے، اور وہ جاگنے والا مدرسے میں تھا، خانقاہ میں تھا، وہ سکول کالج میں تھا، چیخا چلایا، سر پیٹا، اٹھایا، جگایا لوگوں کو، کہہ رہے تھے فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ مدرسے کا پڑا ہوا نہیں تھا، یہ آپ کے شہر میں امام علی الحق کے زیر سایہ پلنے والا وہ نوجوان تھا جو مغرب سے پڑھ کے آ کے بھی کہہ رہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم۔ چیخا چلایا، اٹھایا، جگایا،
لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ جو جاگ رہا تھا جاگتے ہوئے اس نے کہا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، او سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی۔ آپ کو جگایا، خانقاہ میں کوئی آرام کر رہا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی؟ جس کے ہاتھ چومنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہو اور وہ پوترا بھی عبد القادر جیلانی دا ہوئے، لخت جگر بھی حسین ابن علی دا ہوئے، تے پیر بھی گولڑے دا ہوئے، انہوں کی ضرورت سی کہ او راما وچ نکل کے تے جناب ٹبے تے ٹیلے تے پہاڑ دیاں چوٹیاں کراس کر کے مرزا نو للکرا مار دا پھرے، لیکن وہ جانتا تھا کہ حسین ابن علی کا بیٹا میں ہوں، لخت جگر نور نظر ہوں، میں نے دنیا کو بتانا ہے کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزے کی نوک پہ دشمنوں کی گلیوں میں قرآن سنا کے بتا رہا تھا کہ زہرا دا پتر حافظ قرآن ہوئی ہے تے محافظ قرآن۔ یہ ضروری تھا اور حق ادا کیا۔ انگریز نے ایک فکر پیدا کی، اچھا آج کے دور میں پھر وہی آ رہی، ماڈرن دور بدلتا ہے نا، بدلتے ہیں، تو کبھی کسی دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے تھے نبوت پہ ڈسکس ہو سکتی ہے، جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں نبوت پہ ڈسکس ہو سکتی ہے، وہ یوٹیوبر کہتے ہیں نبوت پہ ڈسکس ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندو اگر ڈسکشن ہو سکتی ہے تو پھر لا ترفعوا اصواتکم، یہ مولویوں کا کلمہ ہے کہ رب کا؟ لا تقولوا رائنا، میرے علی احمد رضا امام علی الحق کی بات ہے، یہ رب کی ہے۔ اور یہ ایسا روٹ ہے، یہ نوگو ایریا ہے، اس کی طرف آنکھ نہ اٹھنے پائے۔ بات جب نبوت اور رسالت کی آتی ہے، قرآن کہتا ہے لا تقولوا رائنا، یہ پھر ایسی جناب والا لائن ہے، اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے۔ ایک ریڈ لائن ہے پی ٹی آئی والوں کی، ایک ہے نون والوں کی، ایک ہے پیپلز پارٹی والوں کی، ایک ہے منہاج القرآن کی، لبیک کی جماعت کی، سیاستدانوں کی، آپ کی میری، لیکن ایک وہ ریڈ لائن ہے جو شیعہ سنی والا معاملہ نہیں ہے، سیاسی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ ریڈ لائن وہ گئے جو محمد عربی کی میرے رب نے قرآن۔ عرض یہ کہ نبی کے پیارے غلاموں، یہ ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اس ریڈ لائن کا تحفظ کرنے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ختم نبوت کے لیے اس ریڈ لائن کی تحفظ کرنے والی کے بندوں میں، مخلوق میں، نبی کی امت میں سب سے پہلے محافظ کا نام ہے ابو بکر صدیق، اس کے محافظ کا نام ہے عمر فاروق، اس ریڈ لائن کے محافظ کا نام ہے عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، بلال، حسان، حسنین، کریمین۔ اس ریڈ لائن کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے خالد بن ولید۔ اسی ریڈ لائن کی حفاظت میں 1200 مصطفیٰ کے صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 700 علماء حفاظ صحابہ نے نذرانہ جانوں کا پیش کیا۔ اس ریڈ لائن کا تحفظ کرتے ہوئے کبھی یمامہ کے نام پہ کوئی جنگ سجی ہے، چشم فلک نے یا محمدہ کے نعرے سنے، یہی وہ ریڈ لائن ہے جس کا تحفظ کربلا کے اس شاہ سوار نے مدینہ جیسی سٹیٹ کو چھوڑا، روضہ رسول جیسی سجادگی کو چھوڑا، بیت اللہ شریف کا متولی شب کو چھوڑا اور میدان میں اترے۔ یہ وہ ریڈ لائن ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہبی
کبھی جناب پارٹی جماعت کا مسلک کا نہیں ہے. اسی کے تحفظ کے لیے نبی کے لخت جگر نے ہاتھوں پہ علی اصغر کو کٹایا. اسی کے تحفظ کے لیے اکبر کی جوانی لٹی. اسی کے تحفظ کے لیے اونو محمد جیسی کلیاں مسلی گئیں. اسی کے تحفظ کے لیے سیدہ زینب نے آغوزاری کر کے اپنے نانا کے حضور کہا نانا صلی علیک اللہ و ملک السماء غازا حسین فی الارا مزمل بالدماء. نانا تیرے دین کا جھنڈا اونچا ہو گیا, میرا بھائی چلا گیا کوئی بات نہیں ہے, لیکن میرے بھائی نے اپنے خون سے نبوت کے ریڈ لائن کو کراس نہیں ہونے دیا, شریعت کی بالادستی کو قائم رکھا. یہی ریڈ لائن ہے جس کے لیے کبھی جناب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی میدان میں اترے. یہی وہ ریڈ لائن ہے حضرت شیر ربانی گرجتے نظر آئے. اسی ریڈ لائن کے لیے فضل خیر آبادی آئے. اسی ریڈ لائن کا تحفظ کر کے سید کفایت علی کافی انگریز کے تختہ دار پر جھول کر فرما رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہی وہ ریڈ لائن ہے جس کے لیے کالے پانی کی سزائیں پائی گئی ہیں. یہی وہ ریڈ لائن ہے جس کے لیے گولڑے کا بابا, اجمیر شریف کا بزرگ داتا علی حجویری جیسے لوگوں نے سفر کیا. یہی وہ ریڈ لائن ہے جس کے لیے 1000 چراغ علم دین کی صورت میں, علمی کتابوں کی صورت میں امام محمد رضا نے جلائے. یہی وہ ریڈ لائن ہے جس کے تحفظ کی پاداش میں حضرت مجاہد اسلام علامہ عبد الستار جناب عبد الستار خان نیازی کو تختہ دار کی سزا سنائی گئی. اس نے مسکرا کے کہا جج صاحب تم کہتے ہو اتنی دیر تک لٹکے جب تک اس کی سانسوں کی ڈوری کٹے نہ, اور میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ کاش میری 1000 موتیں ہوتی اور تو ایک بار لٹکاتا میں پھر مرتا, تو پھر لٹکاتا میں پھر مرتا. اس کی وجہ یہ ہے میں ناچنے گانے والی کی جھولی میں نہیں پلا, میں میلاد منانے والے باپ اور میلاد منانے والی اماں کی جھولی میں پلا ہوں. جس استاد پیر نے مجھے بچپن میں یہ نغمہ سنایا ہے میرے امام احمد رضا کا کرو تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اسی ریڈ لائن کا تحفظ نعیم الدین مراد آبادی ہو یا فضل خیر آبادی ہو, حضرت احمد سعید کاظمی ہو, حضرت محدث اعظم ہو, اسی ریڈ لائن کا تحفظ کرتے ہوئے تمہاری مسجد کا مولوی, خانقاہ کا جناب صوفی, تمہارے مدرسے کا استاد, جب تم نے لچو لفنگو ٹکیٹوں رازنوں کی بجائے جب سوبر لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجا تھا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں 1974 کی اسمبلی میں میرے تیرے قائد امام نورانی کی صورت میں قادیانیت کے تابوت میں کیل ٹھوک کے بتایا تھا کہ کمیشن والے ملا اور ہوں گے, پیٹرول کے پرمٹ پہ بکنے والے اور ہوں گے, ڈیزل کی پرمٹ کی خیرات لینے والے اور ہوں گے, لیکن پارلیمنٹ اپنے وجود کے باقی ہونے تک قیامت تک بتاتی رہے گی یہاں امام احمد رضا کے خلیفہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کا بیٹا حافظ القاری علامہ شاہ احمد نورانی آیا تھا جس نے مرزا کی ذریت کو رلایا.
اٹھو میدان میں آپ نے شریف غیرت مند قومیں چنگے پتر ہوندے نے جڑے وڈیاں دے کارنامے یاد رکھیں. وہ یہ ہے جو کچھ ہم نے کہا اس کا ہمارے بزرگوں نے کیا کہا وہ یہ ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جس کو اماں کی لوری یاد ہے وہ پڑھے گا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جھوم جھوم کے پڑھو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے. سارے بولو ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے چنین